بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ یمن کہا جاتا ہے، مغربی ایشیا میں جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع ایک ملک ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مغرب میں بحیرہ احمر، جنوب میں خلیج عدن اور بحیرہ عرب اور مشرق میں عمان واقع ہیں۔ یمن جزیرہ نما کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جو تقریباً 5,27,970 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یمن میں لڑکیوں کی شادی صرف 10 سال کی عمر میں ہی کر دی جاتی ہے۔ یہ جنوبی عرب کا ایسا ملک ہے جس کا شمار دنیا کے قریبی ترین ممالک کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی لڑکیاں ایسا کون سا عمل کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب کا ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندے پانی کے ذخائر رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں بیک وقت 2 حکمران حکومت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرح اس جگہ بھی اسلامی قانون نافذ ہے۔ اس ملک کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کی اولین آباد کاری والی جگہوں میں ہوتا ہے۔ یہ عرب ممالک میں وہ واحد ملک ہے جہاں بادشاہ یا صدارتی نظام کی بجائے جمہوری نظام نافذ ہے۔ دوستو، یمن عرب دنیا کا آزاد اور ایک خود مختار ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 34.4 بلین افراد پر مشتمل ہے۔ اگر یمن کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس جگہ کو آباد کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ایسا کہا جاتا ہے، جس نے سلاب نور کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر اس جگہ رہائش اختیار کی تھی۔ دوستو، زمانہ قدیم سے یمن عیسائیوں کا گھر رہا ہے۔ یمن 7,000 سال پرانی تہذیبوں اور ثقافتوں کے سنگم پر موجود ہے۔ یمن ملکہ سبا اور ملکہ شیبہ جیسی شخصیات کا بھی گھر ہے، جو بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے طائف کا قافلہ لے کر آئی تھیں۔ دوستو، 750 قبل از مسیح میں اس علاقے پر ہماریوں کا تسلسل قائم ہوا، جس کی وجہ سے یمن میں یہودیت اور عیسائیت کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ 630 عیسوی میں یمن میں اسلام کی آمد ہوئی۔ اس وقت یمن عرب کا سب سے ترقی یافتہ خطہ تھا۔ اس دور میں کئی یمنیوں نے اسلام قبول کر لیا اور جلدی اسلام پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اس کے بعد یمن کے تمام عیسائی اور یہودی نجران میں مقیم ہو گئے۔ 9ویں صدی میں یمن میں مکمل اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جو کہ 1912 میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد یمن کا ساحلی علاقہ مصری اور ترکیوں کے زیر ثمار رہا۔ 1948 میں امام یحییٰ کمار کالن کے بیٹے ایمن گدی نشین ہوئے۔ 1987 میں یمن میں تیل کی دریافت ہوئی۔ 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں دونوں حصوں میں ایک ہی نظام کو اپنایا گیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں اتحاد ہو گیا۔ 12 مئی 1990 میں شمالی یمن کے صدر علی عبداللہ یمن کا جمہوری پرچم لہرا کر دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان کر دیا، لیکن دونوں ملکوں کی فوجیں اکٹھا نہ ہو سکیں۔ یہ دونوں حصوں کے حکمران آپس میں الگ الگ ہو گئے۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ اس حصے میں سنی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور شمالی یمن کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ شمالی یمن میں شیعہ لوگ آباد تھے۔ 1994 میں یمن کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ یمن میں 2 حکومتیں قائم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک فساد کی زد میں ہے۔ اسی وجہ سے یمن کا شمار دنیا کی خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ دوستو، یمن کا سب سے بڑا جزیرہ سکوترا ہے، جو کہ 170 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یمن عرب دنیا کا سب سے غریب ملک مانا جاتا ہے۔ اس ملک میں دنیا کی سب سے زیادہ خراب اور گندے پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یمن میں 5 لاکھ کے قریب بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ 2018 میں غذا کی کمی کی وجہ سے 90,000 بچے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عرب نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں دیگر چھوٹی چھوٹی نسلوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یمن بنیادی طور پر ایک اسلامی ملک ہے، جس کی تقریباً 99% سے بھی زائد آبادی مسلمان ہے، جن میں 65% سنی مسلم ہیں، جو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ 35% شیعہ مسلم ہیں، جو کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ بولے جانے والی اور یمن کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ عربی، جو سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، فارسی اور ایرانی زبان شامل ہیں۔ یمن میں بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، اور ملک کے کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی۔ اس علاقے میں صرف بدو لوگ رہتے ہیں، جو کہ اونٹ پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یمن عرب جزیرے کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر صنعا ہے۔ اس شہر کا شمار دنیا کے قریب ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ملک میں بڑے بڑے پیمانے پر
پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ یمن میں اسلامی قانون موجود ہے۔ یمن کی عورتیں اگر بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت دوسرے ملک سے یمن کی سیر کے لیے آئے تو اسے بھی اپنے منہ کے علاوہ جسم کے تمام حصوں کا پردہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی عورت کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو آپ کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ یمن میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ملک میں سزا کا قانون تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ قتل کرنے والے کا سر عام سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یمن میں کوئی بھی دریا موجود نہیں ہے۔ ملکی معیشت کا نظام زراعت اور صنعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یمن کی 60% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی یمن کی 80% آبادی کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یمن کی 50% آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ ملکی زرعی پیداوار میں گندم، کپاس، دالیں، بکریاں، اونٹ اور سبزیاں ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یمن میں شادیوں کی تقریبات لگاتار 21 دنوں تک جاری رہتی ہیں۔ اس ملک میں لڑکیوں کی شادی جلد کر دیتے ہیں۔ چھوٹی بچوں کی شادی ان سے بڑی عمر کے افراد کے ساتھ کرنے کا رواج ہے، اور ایک دفعہ تو ایک 8 سال کی بچی کو 40 سال کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ پہلی رات ہی اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اس ملک میں ہم جنس پرستی ایک انتہائی غیر اخلاقی امر ہے۔ اس کام کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ یمن کے لوگوں کا شمار دنیا کے مہمان نواز باشندوں میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ فٹ بال ملک میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھیلوں میں شامل ہے۔ اس ملک میں تعلیم کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ یمن میں تعلیم کی شرح 50% کے قریب ہے، یعنی یمن کی آبادی میں زیادہ تر آبادی ان پڑھ ہے۔ شمالی یمن میں کوئی سکول اور مدرسے موجود ہیں۔ یمن کے لوگوں کو ایران کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اس لیے شمالی یمن کے لوگ ایران میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، دوسرے عرب ممالک کی طرح یمن میں ریال کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو یمنی ریال کہا جاتا ہے۔ ایک یمنی ریال پاکستانی کرنسی میں 1.12 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک کا حال پاکستان سے کچھ بہتر ہے۔ یمن پاکستان سے 260 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ملک میں صحت کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے۔ ملک میں کئی اسپتالوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یمن کی 50% آبادی صحت کی سہولیات سے محروم ہے۔ اس ملک کا قومی جانور عربی چیتا ہے اور قومی پھول کافی ہے۔ یمن کا قومی دن 12 مئی ہے۔ وقت کے لحاظ سے یمن پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ بھارت سے 2 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ یمن کا قومی جانور عقاب ہے۔ یمن کو اسلامی واقعات کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یمن کا جھنڈا 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے، جو کہ سرخ، سفید اور کالے رنگ پر مشتمل ہے۔ یمن نے حالیہ برسوں میں اہم سیاسی اور سماجی چیلنجوں کا سامنا کیا ہے، جن میں اندرونی تنازعات، فرقہ وارانہ کشیدگی، معاشی عدم استحکام اور انسانی بحران شامل ہیں۔ یمن کی خانہ جنگی جو 2015 میں شروع ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی، نقل مکانی اور شدید انسانی بحران پیدا ہوا ہے، جس میں خوراک کی عدم تحفظ اور بیماری کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اپنے چیلنجوں کے باوجود یمن ایک بھرپور ثقافتی ورثہ کا حامل ملک ہے، جس میں مخصوص فن تعمیر، روایتی دستکاری اور ایک متحرک ادبی اور فنکارانہ روایت شامل ہے۔ یمنی کھانا اپنے مختلف ذائقوں اور پکوانوں کے لیے بھی قابل ذکر ہے، جو ملک کی تاریخ اور جغرافیہ سے متاثر ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یمن ایک تاریخی اہمیت اور ثقافتی اعتبار سے بھرپور ملک ہے، لیکن یہ استحکام، امن اور ترقی کے لیے کوشاں رہنے کے ساتھ ساتھ گہرے چیلنجوں سے بھی نمٹ رہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔